اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امانت کی ادائیگی اور فیصلوں میں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرما لیا تو حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی مانگی۔ وہ چابی پیش کرنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سقایا یعنی زمزم پلانے کا منصب پہلے ہی ہمارے خاندان کے پاس ہے، یہ چابی بھی ہمیں عطا فرما دے تو یہ منصب بھی ہمیں مل جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات میں سے کسی کو چابی نہ دی۔ جب آپ کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائے تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے اور آپ نے عثمان بن طلحہ کو چابی واپس دے دی جس سے لی تھی۔ آپ نے ان کو چابی عطا کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن طلحہ، اس چابی کو اللہ کے امانت کے طور پر لے لو، اس چابی کو تم سے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں چھینے گا۔ چنانچہ یہی واقعہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ حقیقت میں حکومت اسلامیہ کی دو بنیادیں ہیں، پہلی بنیاد امانت ہے اور دوسری بنیاد عدل ہے۔ عدل سے ملک کو استحکام حاصل ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، کمزور کو حق ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک یہ بات چیت میں سچ بولے گی، فیصلوں میں عدل کرے گی اور اگر اس سے رحم کی درخواست کی جائے تو یہ رحم کرے گی۔ اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کی تیسری بنیاد بتلائی جا رہی ہے جس پر عمل کرنے سے امانت کی ادائیگی اور قیام عدل میں مدد ملتی ہے۔ وہ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہو ان کی بھی اطاعت کرو۔ صاحب اختیار سے مراد اکثر مفسرین کے مطابق مسلمان حکمران ہے۔ جائز امور میں ان کے احکام کی اطاعت بھی مسلمان کا فرض ہے، البتہ یہ اطاعت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ کسی ایسے بات کا حکم نہ دے جو شرعاً ناجائز ہو۔ اس بات کو قرآن کریم نے دو طرح واضح فرمایا، ایک تو اس طرح کہ صاحب اختیار کی اطاعت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے بعد فرمایا، جس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ حکمرانوں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے مزید صراحت کے ساتھ بتا دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی معاملے میں یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ آیا حکمران کا دیا ہوا حکم صحیح اور قابل اطاعت ہے یا نہیں، تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو۔ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت واجب نہیں، اور حکمران کا فرض ہے کہ وہ ایسا حکم واپس لے، اور اگر وہ حکم قرآن و سنت کے کسی صریح یا اجماعی طور پر مسلم حکم کے خلاف نہیں تو عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس پر عمل کرے۔ گویا صاحب اختیار اور حکمرانوں کی اطاعت ان باتوں میں کی جائے گی جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے مصادر چار ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ 90 رکوع کی ابتدائی چند آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ
ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ جب ان دونوں کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کرنے کے بعد بھی منافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ جب یہ دونوں یعنی یہودی اور منافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے، انہیں پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرما چکے ہیں، مگر اس منافق نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا، جسے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ پسند نہیں، اس کا فیصلہ میں یوں ہی کروں گا۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اللہ کا ارشاد ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل کی گئی، اور چاہتے یہ ہے کہ اپنے فیصلے شیطان کے پاس لے جائے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں راہ راست سے دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کیے بغیر کوئی مؤمن ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کر دے اس کی وجہ سے اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کرے اور اسے پوری طرح تسلیم کر لے۔ یعنی کتاب و سنت کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور دل و جان سے اس پر راضی ہونا واجب ہے۔ کمال ایمان کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دیتے تھے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا، اور ایسا کرنے کی صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور بھی ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا خصوصی انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ 10ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھے اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد اور قتال کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تمہیں اختیار ہے چاہے الگ الگ جماعت کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حالات کے مطابق
اسلحہ فراہم کرے اور جنگ کے لیے تیار رہے۔ اسلحہ فراہم کرنا توکل اور تقدیر کے منافی نہیں بلکہ یہ خود تقدیر میں داخل ہے۔ یوں ہی توکل کا مطلب ترک اسباب نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا، اور اپنی قدرت سے ہمارا کوئی سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا دے۔ اعلاء کلمت اللہ اور مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے جہاد و قتال فرض ہے۔ مسلمانوں کی جنگ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے وہ شیطان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہے۔ گویا اگر حقیقی مسلمان واقعی اس کا عقیدہ درست اور عمل میں اخلاص ہو تو شیطانوں کی چالیں اور کافروں کی تدبیریں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ان کی تدبیریں ضعیف اور لغو ہوتی ہے۔ اور مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہے، جبکہ کافروں کی جنگ اغراض کے لیے، مادی مفادات اور نفسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ دین کو سارے عالم میں پھیلائے، اہل حق کی مدد اور نصرت فرمائے اور ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔